السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آخری فیصلہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تھکن سے چور، پسینے میں شرابور گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ریحانہ چچی کو بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسرت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کب آئیں چچی؟ بولا پکر ریحانہ چچی کے قریب پہنچ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ انہوں نے اسے باہوں میں تھام کر پیار سے گلے لگا لیا۔ تم جا کر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، پھر باتیں کریں گے۔ ریحانہ چچی نے اس کی تھوڑی کو ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا، آپ جلدی تو نہیں جائیں گی؟ اس نے بچوں کی طرح یقین دہانی چاہی۔ نہیں، آج میں فرصت سے آئی ہوں، شام تک رکوں گی۔ ریحانہ چچی کے کہنے پر وہ مطمئن ہو کر مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ریحانہ چچی آنکھوں میں افسوس لیے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ اس کی دمکتی رنگت جھلس کر سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ سیاہ گھٹاؤں جیسے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور آنکھوں کے گرد دھیرے دھیرے لکیریں گہری پڑتی جا رہی تھیں۔ جب ریحانہ چچی شادی ہو کر آئی تھیں تو انہیں اپنے جیٹھ کی یہ معصوم، دلکش اور بے حد محبت کرنے والی بیٹی ثانیہ بہت اچھی لگی تھی۔ خصوصاً اس کے لمبے سیاہ ریشم جیسے بال تو انہیں بے حد پسند تھے۔ ان کی کتنی شدید خواہش تھی کہ وہ ان کے اکلوتے چہیتے بھائی کی دلہن بنتی۔ جب اس کا انٹر کا رزلٹ آیا تھا تو ریحانہ چچی مٹھائی اور مبارکباد کے ساتھ اپنے بھائی جواد کا رشتہ بھی لے کر آئی تھیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو دلہن؟ اماں کے ماتھے پر بل سمٹ آئے تھے۔ ابھی ثانیہ کی عمر ہی کیا ہے، اور ابھی صرف انٹر ہی تو کیا ہے اس نے، کم سے کم BSc تو کر لے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، ریحانہ چچی رسان بھرے انداز میں بولی۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ فوراً شادی کر دیجیے، ابھی کوئی رسم ہو جاتی پھر ثانیہ کے BSc کے بعد شادی ہوتی رہتی۔ نہ بابا نہ، اماں ہاتھ اٹھا کر نخوت سے بولیں۔ میں پہلے سے کسی رسم وسم کے حق میں نہیں، جب تک اس کی تعلیم پوری نہیں ہو جاتی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور اس کا BSc کا رزلٹ آتے ہی ریحانہ چچی اپنا سوال لیے ایک بار پھر موجود ہوئیں۔ اماں کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری کے تاثرات بڑے نمایاں تھے۔ دیکھو دلہن، گھر کے حالات تو کچھ تم سے چھپے ہوئے نہیں۔ تمہارے جیٹھ کی معمولی سی تنخواہ اس 7 افراد کے کنبے کا کس مشکل سے گزارا ہوتا ہے یہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اب ثانیہ نے BSc کر لیا ہے تو یہ کہیں نوکری کر کے باپ کا کچھ بوجھ ہلکا کرے گی۔ ہوئی بھابھی، ریحانہ چچی نے کلس کر کہا، اللہ سلامت رکھے انور اور اشر کو، وہ باپ کا بوجھ کم کریں گے؟ کہیں بیٹیاں بھی بوجھ کم کرتی ہیں؟ وہ تو خود ایک بوجھ ہوتی ہیں، اور عقل مند مائیں کوشش کرتی ہیں کہ جلد سے جلد یہ بوجھ اتر جائے تو اچھا ہے۔ ریحانہ چچی کی سچی مگر کڑوی بات اماں کو سخت ناگوار گزری تھی۔ رکھائی سے بولی، مگر بی بی، ہماری ابھی ایسی کوئی خواہش یا کوشش نہیں ہے۔ تم اپنے کماؤ اور لاکھوں میں ایک بھائی کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ جواد واقعی لاکھوں میں ایک تھا، دراز قامت، خوش شکل، خوش اخلاق، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک نیم سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر فائز۔ بھلا اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ اماں کا ٹکا سا جواب سن کر ریحانہ چچی کو ملال ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے بکھرتے دیکھ کر ثانیہ کا دل بھی دکھا تھا، کیونکہ اسے اپنی یہ نرم خو، نرم دل اور نرم گفتار چچی بہت عزیز تھیں۔ اسے چچی کی خواہش کا علم تھا۔ ان کے ہی گھر میں ایک آدھ بار اس کا جواد سے بھی سامنا ہوا تھا۔ اس ہنسمکھ اور نٹ کھٹ سے لڑکے کی شریر آنکھیں کسی کو بھی ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، مگر وہ اپنی اماں کی سوچ سے واقف تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ ہی جواد کی سوال کرتی نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ گھر کے حالات سے واقف تھی اور اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لیے اپنے دل میں محبت کا شدید احساس رکھتی تھی اور اپنے ان پیاروں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ابا ایک نیم سرکاری ادارے میں کلرک تھے۔ ادارے کی طرف سے یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا کوارٹر ملا ہوا تھا۔
ثانیہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر انور، اس کے بعد ثانیہ اور آمنہ، آخر میں 2 جڑواں بہن اور بھائی یعنی رانیہ اور اشر تھے۔ ابھی سبھی پڑھ رہے تھے، وہ سب میں بڑی تھی، اس لیے سب کے لیے سوچنا ایک طرح سے اس کا فرض بنتا تھا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی وہ خود کسی ملازمت کی خواہاں تھی، پھر بھی اس کے دل کے کسی پوشیدہ گوشے میں یہ بے نام سی خواہش بھی موجود تھی کہ کاش اماں ریحانہ چچی کی بات مان لیتی، مگر اس کی یہ بے نام سی خواہش بے نیل و مرام ہی رہ گئی تھی۔ چچی مایوس چہرے اور تھکے تھکے قدموں سے ناکام لوٹ گئیں۔ اس نے خاموش نظروں سے سین میں بیٹھے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا اخبار میں ضرورت ہے کہ کالم میں اس کے لیے کوئی مناسب نوکری تلاش کر رہے تھے اور اگلے ہی ہفتے اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ اب وہ صبح 7 بجے گھر سے نکلتی اور 2 بجے جلتی دوپہر میں گھر واپس لوٹتی، اور شام ڈھلتے ہی محلے کے 4-5 بچے ٹیوشن پڑھنے چلے آتے۔ اس کی زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی، مگر اماں بہت خوش تھیں اور ان کی خوشی دیکھ کر اسے بھی ایک گونا مسرت کا احساس ہوتا۔ اب کہ ریحانہ چچی گئیں تو مہینے بھر بعد جواد کی شادی کا کارڈ لے کر ہی آئیں۔ اتنے دنوں بعد آئی ہیں چچی؟ وہ لپک کر ریحانہ چچی کے گلے لگ گئی۔ ریحانہ چچی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر غور سے دیکھا۔ مہینے بھر میں ہی اس کی دودھیا رنگت جھلس کر رہ گئی تھی۔ انہیں افسوس ہوا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں؟ اپنی سی کوشش کر کے وہ ناکام ہو چکی تھیں۔ بس خاموشی سے جواد کی شادی کا کارڈ دے کر واپس لوٹ گئی تھیں، اور جواد کی شادی کا کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی جانے کیوں ایک بے نام سے دکھ نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ لیکن یہ سوچ اسے تقویت دیتی تھی کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر رہی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ محنت، یہ مشقت ہمیشہ نہیں کرنی پڑے گی۔ کچھ ہی عرصے میں انور گریجویشن مکمل کر کے جاب میں آ جائے گا، پھر تانیہ بھی انٹر کا امتحان دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ تانیہ کی تعلیم پوری ہوتے ہی اماں اسے بھی کہیں ملازمت کروا دیں گی، اور یوں اس کی کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر یقیناً اماں اس کے لیے کچھ سوچیں گی۔ گو کہ اسے شادی کا لڑکیوں والا روایتی قسم کا شوق بالکل بھی نہ تھا، مگر اس 2 برس کی مشقت آمیز سروس نے اسے تھکا دیا تھا۔ اب وہ کسی سائبان تلے سکھ کے 2 پل بتانے کی آرزو مند تھی۔ انہی دنوں میں اس کے اسکول میں نرسری کلاسز کے لیے ایک ہیلپر کی پوسٹ خالی ہوئی، تو اس نے تانیہ کے لیے بات کر لی۔ تانیہ انٹر کا امتحان دے کر فارغ بیٹھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اماں یہ خبر سن کر خوش ہوں گی، مگر اس کے خیال کے برعکس یہ خبر سن کر اماں نے برا سا منہ بنایا۔ بس تم نوکری کر رہی ہو، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے تو میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ڈھنگ کا لڑکا مل جائے تو اس کے ہاتھ پیلے کر کے اپنے سر کا بوجھ کم کروں۔ وہ حیران سی اماں کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہوئی۔ اماں نے اس کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا، جبکہ گھر میں جواد جیسا شاندار رشتہ بھی موجود تھا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے سوچا، اور دوبارہ سے زندگی کے شب و روز میں گم ہو گئی۔ پھر اماں نے تانیہ کی شادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور جلدی ان کی کوششیں رنگ لائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تانیہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ تانیہ کی شادی کا ارادہ آپ نے اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ اس کے دل میں جو سوال کھٹک رہا تھا وہ ریحانہ چچی کے لبوں پر آ گیا۔ تم تو جانتی ہو دلہن، اماں رسان سے بولیں، تانیہ کو نہ زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس میں نوکری چاکری کی صلاحیت ہے، تو میں نے سوچا کہ اسے اس کے گھر بار کا ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، پڑھ کر اور نوکری کر کے گویا اس نے غلط کیا تھا؟ مگر یہ سوچ اس کے ذہن سے زبان تک نہ پہنچ سکی، اور جلدی اس نے اپنی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ بھلا اماں کی محبت پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے خود کو ملامت کی تھی، اور وہ کولو کے بیل کی طرح اپنے روز مرہ کے چکر میں گھن چکر بن گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور انور کا BA کا آخری سال تھا۔ اسے امید تھی کہ انور کے نوکری میں آنے کے بعد شاید اماں اس کے بارے میں سوچیں گی،
مگر اس کے لیے سوچنے کا وقت آتا اس سے پہلے ہی انور نے اپنے لیے سوچ کی نئی راہیں ڈھونڈ لی تھیں۔ وہ اپنے جس دوست کے گھر جا کر اسٹڈی کیا کرتا تھا، اسی کی بہن کو اس نے شریک حیات بنانے کے لیے چن لیا تھا، اور نوکری ملتے ہی وہ اپنے دوست کی بہن سے شادی کر کے اسی کے گھر میں جا بسا۔ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ ابا کو بھی انور کے اس طرح کی خود غرضی کے مظاہرے پر دکھ پہنچا تھا۔ بیٹا سہارا بنے گا، ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جیتے جی جوان جہان بیٹے سے محروم ہو گئے تھے۔ اب فقط اشر بچا تھا۔ اشر تو ابھی بہت چھوٹا تھا، بڑا بھی ہوتا تو کون جانتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا سا خود غرض ثابت نہیں ہوگا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا سمٹ آیا تھا۔ ریحانہ چچی اپنی بڑی بیٹی شاہانہ کی شادی کا کارڈ لے کر آئیں تو گھر کے سوگوار ماحول کو انہوں نے بھی محسوس کیا۔ ان کے گلے سے لگ کر تانیہ کی پلکیں آپ ہی آپ بھیگ گئی تھیں۔ آج مہینوں بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ بڑھتی عمر تیزی سے اس کے دلکش چہرے پر اپنے نشان ثبت کر رہی تھی۔ ریحانہ چچی کے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی کا شدید جذبہ اٹھا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اس کی شادی کے لیے ضرور کچھ کریں گی۔ ریحانہ چچی کی بیٹی شاہانہ کی شادی میں اس نے برسوں بعد جواد کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی دلکش اور اسمارٹ بیوی اور 2 عدد اپنے ہی جیسے نٹکھٹ اور شریر آنکھوں والے بیٹوں کے ساتھ موجود تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر آپ ہی آپ اس کے دل میں یہ خیال جاگا تھا کہ اگر جواد سے اس کی شادی ہو جاتی تو آج یہ پیارے اور شریر سے بچے اس کے ہوتے، اور آج بنارسی ساری اور جیولری سے لدی بھدی مسکراتی چہرے کے ساتھ جواد کے پہلو میں کھڑی وہ کتنی شاداب اور مسرور نظر آتی۔ اس نے اپنے بے رونق چہرے کو نسوں سے بھرے ہوئے سوکھے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا۔ کیسی ویرانی تھی، کیسا سونا پن تھا، اور اس رات وہ دیر تک گزرے ہوئے شب و روز کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ انہی دنوں اماں آمنہ کی شادی کے لیے سرگردہ تھیں، تبھی ریحان چچی اس کے لیے رشتہ لیے موجود ہوئیں۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، زیادہ بڑا خاندان بھی نہ تھا، بس ایک ماں اور ایک بیٹا، اپنا ذاتی گھر تھا اور لڑکے کے پاس اسکوٹر بھی تھا۔ اماں کو تجمل کا رشتہ بہت ہی پسند آیا تھا اور انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ مگر بھابھی ریحانہ چچی جزبز ہو کر بولی، دیکھو دلہن، اماں فیصلہ کن انداز میں بولی، جہاں تک ثانیہ کا تعلق ہے تو تم دیکھ ہی رہی ہو کہ اس کی تنخواہ سے ہی ایک طرح سے گھر چل رہا ہے۔ اس کی شادی کر دوں گی تو گھر کیوں کر چلے گا؟ البتہ آمنہ کی شادی کے لیے میں تیار ہوں، اگر لڑکے والے راضی ہوتے ہیں تو بسم اللہ۔ اور اگلے چاند کی 14ویں کو آمنہ دلہن بن کر سسرال سدھاری، اور اس کی مایوس آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتی رہ گئیں۔ ملازمت کرتے اسے برسوں بیت چکے تھے، اب وہ تھک چکی تھی۔ بڑھتی عمر نے اس کے ظاہری رنگ روپ کو ہی متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے قوا کو بھی مزمحل کر دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی اماں ابا اور بہن بھائیوں کے بارے میں سوچا تھا، مگر آج پہلی بار وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ برسوں کی تگ و دو اور محنت و مشقت کے بعد بھی اس کا دامن خالی کا خالی تھا۔ تانیہ کے بچے بڑے ہو گئے تھے، انور اپنے گھر میں آباد تھا، اور اب آمنہ کا گھر بھی بس گیا تھا، اور وہ اب تک تپتی دھوپ میں آب لاپا محو سفر تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اماں اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی۔ اس کا سفید ہوتا سر اور جھریوں سے اٹتا ہوا چہرہ ان کی نظروں سے کیوں کر اوجھل تھا۔ انہی دنوں ریحانہ چچی ایک رشتہ اور لے کے آئی تھیں۔ شفاعت ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا، نیک اور ہمدرد طبیعت کا مالک تھا، اور کسی ملازمت پیشہ لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اگر اس کی شادی ثانیہ سے ہو جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ اسے شادی کے بعد بھی ملازمت کرنی پڑتی۔ اماں نے سنا تو منہ بنا کر بولی، ارے بی بی، اگر کما کر بیوی کو کھلا نہیں سکتے تو شادی ہی کیوں کرنی چاہتے ہیں؟ خود ثانیہ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ملازمت کرتے کرتے تھک چکی تھی اور اب کسی دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر سستانا چاہتی تھی، مگر ریحانہ چچی کے سمجھانے پر اس نے رضامندی سے سر جھکا دیا تھا۔
انہی دنوں ابا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ابا سب کو روتا چھوڑ کر مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ گھر پر کیسی افتاد ٹوٹ پڑی تھی۔ کب سوچا تھا کہ یوں اچانک ابا سب کو چھوڑ کر چل دیں گے۔ اب ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کوارٹر ادارے کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ ابا کے بعد اب اس کوارٹر کو خالی کرنا تھا۔ اماں پریشانی میں روتی دھوتی بڑے آفیسر کے پاس پہنچی۔ وہ بھلا آدمی تھا۔ اس نے اس پریشانی کا یہ حل نکالا کہ ابا کی جگہ ان کے کسی بیٹے یا بیٹی کو نوکری دلا دی جائے۔ اس طرح ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہوتا، نوکری بھی ملتی اور گھر سے بھی بے گھر نہ ہونا پڑتا۔ اشر اور رانیہ تو ابھی 7ویں کلاس میں تھے، لے دے کے اسی پر نظر پڑتی تھی۔ اگلے دن اسے ابا کی جگہ سروس جوائن کرنے کے لیے جانا تھا۔ ریحانہ چچی نے سنا تو بھاگی چلی آئیں۔ بھابھی، کیا ثانیہ کل بھائی صاحب کی جگہ سروس جوائن کرنے والی ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی سروس جوائن کرنے کا مطلب تھا کہ شادی کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جاتا۔ ہاں، اماں نے مختصراً جواب دیا۔ پھر اس کی شادی کے مسئلے کا کیا بنے گا؟ ریحانہ چچی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اور اگر اس کی شادی ہو گئی تو ہم سب کا کیا بنے گا؟ اماں نے تلخی سے کہا۔ یہ گھر خالی کر کے کیا سڑکوں پر رولتے پھریں گے؟ اور کھائیں گے کہاں سے؟ کیوں کر زندہ رہیں گے؟ اللہ بڑا بادشاہ ہے بھابھی، ریحانہ چچی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ ایک در بند کرتا ہے تو 70 در کھول دیتا ہے۔ ذرا ثانیہ کی طرف تو دیکھیے، 1-2 سال اور بیتے تو اس کی شادی کی ساری رہی صحیح عمر بھی نکل جائے گی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اماں بیزاری سے بولیں، مگر یہ بھی تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم 3 لوگوں کی زندگی وابستہ ہے۔ وہ بیاہ کر سسرال سدھار جائے گی تو ہم تینوں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ 1-2 سال کی بات ہے بھابھی، ریحانہ چچی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر اشر اس قابل ہو جائے گا کہ کوئی کام کاج کر سکے، پھر ریحانہ بھی میٹرک کر لے گی، بس 2 برس میں اس کی بھی شادی کر دیجیے گا۔ پھر پیچھے بچے گا ہی کون؟ ایک آپ اور ایک اشر، اور جو کل اشر نے بھی انور کی طرح اپنی الگ دنیا بسا لی تو میرا بڑھاپا کیوں کر کٹے گا؟ او میرے خدا، ریحانہ چچی نے حیرت بھرے افسوس سے انہیں دیکھا۔ آپ اپنے بڑھاپے کی خاطر اس کی جوانی کو برباد کر رہی ہیں؟ اے بھی، اب اس کی جوانی بھی کون سی باقی رہ گئی ہے جس کا ملال کیا جائے؟ اماں کے کٹور پن سے کہنے پر ریحانہ چچی جھلس کر رہ گئیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے اپنی خود غرضی میں اس کی زندگی برباد کر دی، ورنہ آج کو جواد کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ دیکھو بی بی، میں ثانیہ کی ماں ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں، اور تم نے تو وہ مثل سنی ہی ہوگی کہ جو ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے۔ تو اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم ماں سے زیادہ اس کی خیر خواہ ہو تو سمجھا کرو، ہمارا تو بس یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے آفس میں نوکری کرے گی اور بس۔ اور دروازے کے باہر کھڑی ثانیہ حیرت و کرب کے سمندر میں جا گری تھی۔ اس نے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں نے اب تک اس کی شادی اس لیے نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اسے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھیں۔ اس کی بے لوث محبتوں کا یہ صلہ، اس کی برسوں کی محنتوں کا یہ اجر، اس کا دل لہو ہو گیا تھا۔ وہ متغیر چہرے اور سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اماں کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ وہ کچھ سٹ پٹا کر باہر کو چل دیں۔ ریحانہ چچی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح محسوس کر رہی تھیں کہ شفاعت کا یہ رشتہ ثانیہ کے لیے نجات کا آخری ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔ سو انہوں نے ثانیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو ثانیہ، تم عمر کی اس منزل پر پہنچ چکی ہو کہ جانو یہ تمہارے لیے آخری رشتہ ہے۔ اس کے بعد کوئی ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا، کوئی اور دروازہ اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ تم ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، عمر کے لحاظ سے بھی اب میچور ہو چکی ہو۔ تمہاری ماں کا رویہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ اس دور کا المیہ ہے کہ ماں جیسا رشتہ بھی بے لوث نہیں رہا۔ ان کا خیال ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی اور تم نے یہ جاب جوائن نہ کی
تو انہیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کی خاطر وہ تمہارا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے اس بات کا فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے۔ میں نے شفاعت کو بلا کر تمام قصہ اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اسے تم سے بے حد ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ہر صورت میں تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ اگر تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو تو کل سے میرے گھر آ جانا۔ میں قاضی کو بلوا کر تمہارا اور شفاعت کا نکاح پڑھوا دوں گی۔ جہاں میں نے اپنی 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں، تم بھی میری بیٹی ہی جیسی ہو۔ میں تم کو بھی دلہن بنا کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گی۔ اس نے ہراساں نظروں سے چچی کی طرف دیکھا۔ جلدی میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، چچی نے پیار بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی پوری رات باقی ہے۔ تم رات اپنے حالات، اپنے بھائی بہنوں اور ماں کے رویے کے بارے میں غور و خوض کرو۔ اپنے آج اور آنے والے کل کے بارے میں سوچو اور خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور اگر تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے حق میں ہو تو تم میرے گھر آ جانا۔ میں شفاعت کو بلا کر تمہارا اور اس کا نکاح پڑھوا دوں گی۔ دروازے پر کھڑی اماں نے شعلہ بار نگاہوں سے چچی کی طرف دیکھا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ چچی کی تمام باتیں سن چکی ہیں۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ چچی نے پرس اٹھایا۔ کل میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جاتے جاتے انہوں نے اسے یاد دہانی کروائی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اماں غصے سے پاؤں پٹکتی اندر کو چلی گئیں۔ ثانیہ کے انداز سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ ایسا نہ تھا کہ اماں کو ثانیہ سے محبت نہ تھی یا اس کی تنہائی زدہ زندگی کے دکھ کو وہ محسوس نہ کرتی تھیں، مگر ان کی مجبوریوں نے انہیں اتنا خود غرض بنا دیا تھا کہ وہ ثانیہ کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے بارے میں سوچنے لگی تھیں۔ انہیں چھوٹی رانیاں اور اشر کا خیال تھا۔ گھر خالی کرنے کی صورت میں دربدری کا خوف تھا۔ ان کے نزدیک سب لوگوں کے دکھ جھیلنے سے زیادہ مناسب یہ تھا کہ صرف ثانیہ قربانی دے کر سب کے لیے سکھ کا سائبان فراہم کر سکتی تھی، اور اپنی اس خود غرضانہ سوچ کو سوچتے وقت وہ یہ بھول جاتی تھی کہ ثانیہ بھی گوشت پوشت کا انسان ہے، ایک کمزور اور ناتواں لڑکی ہے۔ اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے، دل میں کچھ ارمان ہیں، آنکھوں میں کچھ خواب ہیں، اس کے جسم و جاں کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں۔ اسے بھی ایک گھر، ایک ساتھی اور ایک پرسکون زندگی کی طلب ہے۔ وہ بھی جینا چاہتی ہے، وہ بھی خوشیوں کی دھنک سے اپنے حصے کے رنگ سمیٹنا چاہتی ہے، خوشبوؤں کے نگر سے اپنے لیے پھول چننا چاہتی ہے۔ وقت کی کڑی دھوپ میں اس کی جوانی کا سونا روپ جھلس کر رہ گیا تھا، مگر زندگی اپنے باقی ماندہ ایام کے لیے کسی صاحبان کی متقاضی تھی۔ بقول ریحانہ چچی کے زندگی تنہا کاٹ لینا شاید اتنا دشوار نہیں، مگر جب عمر کے ڈھلتے سائے انسان کے قوا مزمحل کر دیتے ہیں، ذہن و دل پر گزرتا وقت اپنی چھاپ چھوڑتا اور انہیں مفلوج و کمزور کرتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے توانائی ہوتی ہے اور نہ کچھ سوچنے کے لیے امنگیں رہتی ہیں۔ اس وقت تنہائی کا صحرا پاٹنا بے انتہا دشوار ہوتا ہے۔ جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں کسی ہمدم اور دمساز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سن لے، آپ بیمار پڑیں تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسپتال لے کے جائے، اور جب آپ سونے لگیں تو کوئی تو منہ میں پانی ٹپکانے والا ہونا چاہیے، اور وہ جیون ساتھی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی۔ یہ بات وہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ تقدیر سے آخری موقع اسے فراہم کر رہی تھی۔ شفاعت اسے صرف 3 کپڑوں میں قبول کرنے کو تیار تھا۔ ایسا اچھا اور مخلص انسان پھر دوبارہ اس کی زندگی میں شاید کبھی نہ آئے، مگر دوسری طرف اماں تھیں، رانیاں اور اشر تھے۔ اماں کا اندیشوں سے بھرا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے چل دے گی تو پیچھے ان سب کا کیا ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ رانیاں اور اشر کی تعلیم کا سلسلہ کیوں کر چلے گا؟ اس نے جاب نہ جوائن کی تو یہ کوارٹر خالی کرنا پڑے گا، پھر اماں اور بچے کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ سب وہی کیوں سوچے؟ انور بھائی تھے
تو یہ ان کا فرض تھا، مگر دامن جھاڑ کر وہ الگ ہوتے سمے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ تانیہ اور آمنہ نے شادی کے بعد یہاں کس کے لیے کیا سوچا؟ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ایک وہی رہ گئی تھی سب کی ذمہ داریاں نبھانے اور سب کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ اسے بھی حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے۔ جب ہر شخص خود غرض بن کر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا تو وہ کیوں سب کے بارے میں سوچے؟ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں، پھر بھی اسے آج سوچتے رہنا تھا اور سوچ سمجھ کر کسی آخری فیصلے پر پہنچنا تھا۔ اور آخر صبح ہوتے ہوتے وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر استری کرنے لگی۔ اماں اسے شعلہ بار نگاہوں سے مسلسل دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ ان کی نگاہوں کے دیکھتے انگاروں کو نظر انداز کر کے باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر اس نے لباس زیب تن کیا اور بہت دیر تک آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سفید بالوں کو سیاہ بالوں میں چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں کو یقین ہو گیا تھا کہ آخر کار اس نے اپنے لیے الگ راستہ منتخب کر ہی لیا تھا۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر مایوسی کھنٹتی جا رہی تھی۔ چہرے پر پاؤڈر اور ہونٹوں پر لپسٹک کی تہ جما کر اس نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور پرس اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ابا کے آفس جاب جوائن کرنے جا رہی ہوں، اس نے پلٹ کر دھیمے لہجے میں جواب دیا اور پر اعتماد قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئی۔